بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار کی شہادتیں ہو چکیں تو عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر اور شہداء کے سروں کو نیزوں پر رکھ کر یہ قافلہ پہلے کوفہ اور پھر کوفہ سے دمشق لے جایا گیا۔ ابن زیاد نے کئی دن تک اس قافلے کو کوفہ میں روکے رکھا اور پھر دمشق روانہ کر دیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے اور وہ تھے امام زین العابدین، اور وہ بھی بیمار تھے۔ باقی شہزادیاں تھیں، سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں، آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں۔ یزیدی قافلے کے سربراہ نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا۔ دھوپ اور صحرا کی گرمی تھی اور پانی بہت دور سے آنا تھا، اس لیے خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ امام علی مقام علیہ السلام کی پیاری لخت جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے، اس کا چھوٹا سا سایہ ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں سیدہ سکینہ اس سایہ دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئیں۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس جھاڑی کی۔ پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دی اور قافلہ چل پڑا۔ سیدہ سکینہ کی کسی کو خبر نہ تھی۔ قافلہ تھوڑی آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام علی مقام کا سر انور جس نیزے پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے گر کر زمین میں پیوست ہو گیا۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلیں، پر نیزہ ایسا جمع کہ پوری قوت لگانے کے باوجود وہ زمین سے نہ نکل سکا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ اسی حالت میں امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے بابا حضرت حسین علیہ السلام کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی پھپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئے۔ کہا کہ پھپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں۔ لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھ رہا۔ نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک نام لے کر تسلی کی، مگر جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہ آیا، یا بار بار جب نام لیا تو پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ وہ تڑپ اٹھیں اور کہنے لگیں، حسین کی ننھی سکینہ رہ گئی ہے۔ اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی وہاں پہنچی جہاں قافلہ رکا تھا، تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش خاتون کی گود میں بیٹھ کر انہیں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں اور چومتی بھی جا رہی ہیں اور روتی بھی جا رہی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچ گئیں اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کی حفاظت کی، ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فرمایا، زینب، بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ، حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی۔ قافلہ چڑھ پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر رہ نہ سکی اور میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کی مجسم روح مبارک تھی۔ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا رخصت ہوئیں اور بی بی زینب سیدہ سکینہ کو لے کر چل پڑی اور قافلہ سوئے منزل روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے گزرتے وہاں بدبختوں نے استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھیں۔
وہاں شادیانے اور باجے بجائے جاتے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کے اس سما میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا قافلہ قیدیوں کی صورت میں اس حال میں گزر رہا تھا کہ شہید مردوں کے سر نیزوں کی انیوں پر تھے۔ اسی حال میں یہ قافلہ دمشق پہنچ گیا۔ سارا شہر یزید کی فتح کا جشن منا رہا تھا، کیونکہ یزید کا حکم تھا، اور عام عوام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو قیدی ہیں یہ کون لوگ ہیں۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف چند باغیوں نے بغاوت کی تھی، ان کی بغاوت کو کچل دیا گیا ہے، اور مردوں کے سروں کو نیزوں پر اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ساری کائنات کے مالک اور اس امت کو ایمان عطا کرنے والے اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بھیڑ تھی، ایک بازار میں قافلہ رک گیا۔ چھتوں پر خواتین دیکھ رہی تھیں۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب قافلہ رکا تو اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر قیدیوں سے پوچھو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ تو کسی نے کہا پانی پلا دیں، تو اس نے پانی بھی بھیجا اور ساتھ میں کھجوریں دی، اور جو کچھ ضرورت کا سامان تھا وہ بھی بھیجتی رہی۔ قافلہ رکا رہا تو سیدہ زینب نے پیغام دے کر اس خاتون کو بلا لیا۔ جب خاتون آ گئی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس سے پوچھا کہ اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور کوئی ہمارا ہمدرد اور غمخوار نہ تھا، تو نے ہمارے ساتھ اس قدر بھلائی اور احسان کیوں کیا؟ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی میں نے ایک زمانہ مدینہ طیبہ میں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت اور نوکری میں گزارا ہے۔ میری جوانی تھی جب میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں آپ سے دعائیں لی تھیں اور عرض کی تھی کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملیں تو ان سے بھلائی کر دینا۔ کہا کہ بی بی میں آپ کو پہچانتی نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کون ہیں، اتنا سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیے گئے، اور قیدی ہیں جو قید ہو کر آئے ہیں۔ میں نے تو بھلائی اس لیے کی ہے کہ سیدہ پاک کی نصیحت تھی کہ قیدیوں کے ساتھ بھلائی کرنا، میں تو ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے لیکن خاموش رہیں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ اچھا بی بی تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دیں کہ جب میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نوکرانی تھی تو ان کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب مجھے معلوم نہیں وہ کس حال میں ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اب میری یہ التجا ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ میں کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حضرت حسین علیہ السلام کو دیکھ سکوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھ سکوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، بس اور کوئی خواہش نہیں۔ اس خدمت کے بدلے میں یہ دعا فرما دیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ نیزے پر حسین ہیں اور میں زینب ہوں۔ جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو یزید شراب کے نشے میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا۔ جب قافلہ پیش ہوا تو ساری شہزادیوں اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو یزید ایک ایک کا نام لے کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر میں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ وہ بدبخت پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو چہرہ چھپا رہی ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ سیدہ سکینہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سینے کی ٹھنڈک۔ اس بدبخت نے پوچھا کہ یہ خود کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ تو امام زین العابدین بولے بدبخت اس کے گلے کی رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو کھول لے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی کو بھیجا کہ اس کے گلے کی رسی کو کھول کر کشادہ کر دو۔
آپ دوڑ کر سیدنا امام زین العابدین کی گود میں چلی گئیں۔ فرمایا یہ بی بی پاک خاتون جنت کی اولاد ہے، مر جائے گی کسی غیر کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی۔ اس نے کہا پھر خود ہی اس کی رسی کھول دو۔ آپ نے رسی کا گھیرا کھولا تو یزید نے پوچھا یہ چہرہ کیوں چھپاتی ہے، بولتی کیوں نہیں؟ فرمایا تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ فرمایا یہ جو تو دیکھ لیا سو دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کر لو۔ ایک شامی دربار میں اچانک آیا، حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈیاں اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے اسی مغالطے میں یزید سے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کر اپنی پھپھی سیدہ زینب کے دامن سے لپٹ گئیں اور رو رو کر کہنے لگیں کہ پھپھی جان کیا اب ہمیں کنیزیں بھی بنایا جائے گا؟ فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرت کوئی نہیں کر سکتا۔ یزید طیش میں آ کر بولا میرے اختیار میں ہے، میں اگر چاہوں تو تم سب کو کنیز بھی بنا دوں۔ آپ نے فرمایا ملعون، جب تک میرے نانا کے دین کا تم نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ اس کلام سے اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے بھی کہا کہ یزید لعنت ہو تم پر، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کا یہ حال کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ کیسر روم کے دربار سے کوئی بغاوت سر ہو کر آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے یزید پر لعنت کی تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کے سر کو قلم کر دیا جائے۔